کہ ہم احسان مند بھی ہیں، ہمیں خوشی بھی ہے آپ کے آنے کی۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ برائے کرم یہ بچوں کا شور تھوڑا کم ہو جائے تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی ہو۔ آپ کا آنا لائق صد مبارکباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم قیمتی لمحات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و کرم ہے۔ ہمیں انشاءاللہ مرنے کے بعد جب وہ آخرت والی زندگی ملے گی تب ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت کہ اپنا وہ کلام جو دنیا اور جہان کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کو پڑھ کے سنایا، لوح محفوظ میں لکھی وہ کتاب جس کو سن کر کے فرشتوں نے کہا کہ واہ واہ کیا مبارک ہوگی وہ قوم جس پر یہ کلام نازل ہے، اور کیسے عظیم ہوں گے وہ سینے اور وہ دل جو اس کلام اللہ کو اپنے اندر محفوظ کریں۔ تو فرشتوں نے رش کیا، ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرشتوں کو پڑھ کے سنایا کلام اللہ شریف، اور وہ نعمت آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے قریب مسجدوں میں ماشاءاللہ قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمارے یہاں پر قرآن پاک سننے کو اور پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور ویسے تو آخر عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 پانچوں ہی راتوں میں زیادہ احتمال ہوتا ہے شب قدر کے ہونے کا، لیکن یہ 27ویں رات کو خاص کر کے بڑا مقام حاصل ہے شریعت اسلامیہ میں، بلکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو ایسے گزرے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ شب قدر 27 رمضان۔ جتنے بھی ہمارے بزرگوں کے حلقے ہیں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے وہ نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، کتنے ہی سلسلے ہوں، تمام سلسلہ جات میں اللہ والوں کے ہاں 27ویں شب کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر شب قدر 27ویں شب میں ہو۔ اس لیے اہل اللہ کا یہ بڑا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے 27ویں رات میں ہی کلام اللہ شریف پورا کرنے کی عادت بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے عظیم رات ہے اس معنی پر۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمیں دکھایا ہے، وہ رات ہمیں عطا کی ہے کہ اسی رات میں کلام اللہ شریف بھی پورا ہوا ہے، اور اس رات میں ماشاءاللہ ہم سانس لے رہے ہیں عافیت کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان ہے۔ دراصل یہ کوئی بیان کا وقت تو ہے نہیں، یہ تو ایسی راتیں ہیں، پانچوں راتیں خاص کر کے، کہ ان راتوں میں تو بس بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، دنیا کے سارے رشتے توڑ کر، سارے معاملات ختم کر کے آدمی ایک کونے میں بیٹھ کر کے اپنے رب سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے کہ اللہ پورا سال رات اور دن واہی تباہی کاموں میں گزر گئے، یہ وہ عظیم راتیں ہیں کہ آپ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز برس رہی ہے۔ اے اللہ آج کی رات مجھے محروم نہ فرمائے۔ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، بندی ہو اور اس کا اللہ ہو، اور بیٹھ کر کے اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑے، یہ وہ راتیں چل رہی۔ لیکن مختصر طور پر جو بھی بات کہی سنی جائے وہ یقیناً اثر رکھتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے نکلی ہے تو دل پہ لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اللہ مجھے بھی دل کی سچائی سے کہنے اور آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس ایک دو باتیں عرض کرنی ہے کہ آج یہ قرآن کریم ختم ہوا ہے، تو اس قرآن کریم سے یہ تہیہ ہمیں کرنا ہے اس مجلس میں کہ اے اللہ جیسے اس رمضان المبارک میں قرآن پاک سننے کی ہمیں توفیق ملی ہے، یا توفیق بھی نہیں ہوئی، میں تو سارے رمضان اپنے کاموں میں لگا رہا، آج کم سے کم اس مجلس میں بیٹھا ہوں، اے اللہ انجام اور خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ آج تیرا کلام پورا ہوا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، اس مجلس کے صدقے پوری زندگی
قرآن کریم سے وابستگی رکھنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے۔ یہ تہیہ لے کر کے یہاں سے اٹھے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں جو مختلف صورتوں پہ ختم ہو رہی ہیں۔ آخری منزل 7ویں منزل 26ویں پارے میں سورہ قاف سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ منزلیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بنائی ہوئی تھی۔ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے صحابہ کرام۔ اکثر و بیشتر صحابہ کرام کا معمول تھا روزانہ ایک منزل قرآن کی تلاوت کرنی اور ایک ہفتے میں کلام اللہ شریف ختم، معمول تھا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو برسوں معمول رہا ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے کلام اللہ شریف پڑھنے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کے وقت میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ میں نے جا کر پیچھے نیت باندھ لی، مجھے حضور سے بات کرنی ہے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سلام پھیریں گے، میں بات کروں گا۔ فرماتے میں کھڑا رہا یہاں تک کہ سورہ بقرہ آپ نے پوری کر دی۔ میں سوچتا رہا سورہ بقرہ پہ تو رکوع کریں گے ہی کم سے کم، لیکن وہ سورہ بقرہ پوری ہو گئی اور پھر آل عمران شروع کر دی۔ 286 آیتیں سورہ بقرہ میں ہیں، 2.5 پارے کے قریب اس کا حجم ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت۔ پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ آل عمران میں بھی 200 آیتیں ہیں۔ کہنے لگے چلو آل عمران ہی صحیح، یہ پوری کریں گے اور بات کر لوں گا، لیکن فرماتے ہیں آل عمران بھی پوری ہو گئی، رکوع نہیں ہوا، سورۃ النساء شروع کر دی۔ انتظار کرتے کرتے تھک گیا، سورہ النساء پوری فرما کر سورہ مائدہ شروع کر دی۔ میری تو ہمت جواب دے گئی، میرے بس کی بات نہیں ہے، اب میرے قوا اتنے طاقتور نہیں ہے کہ میں اب مائدہ میں بھی حضور کا ساتھ دوں، میں تو بھائی نیت توڑ کے اور چلا گیا۔ یہ تھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ بیشتروں راتیں پاؤں مبارک پہ ورم آ گئے، پاؤں سوج رہے ہیں، پنڈلیاں موٹی موٹی ہو رہی ہیں، لیکن قرآن کا شوق ایسا، فرماتے عائشہ چھوڑو، آپ آرام کرو، میں تو ذرا نماز پڑھوں گا، مجھے ذرا قرآن کی تلاوت کرو۔ کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جن کا قرآن کریم پڑھنے کا معمول نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے گزرے۔ حضرت مولانا سید احمد حسن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا رمضان المبارک میں رات اور دن قرآن کریم ختم فرماتے رہتے، گنتے بھی نہیں تھے۔ اور محبت کا یہ حال تھا کہ انگلی رکھ رکھ کر قرآن پڑھتے تھے، انگلی رکھ رکھ کر قرآن پڑھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے پوچھنے پر کہ میاں اللہ کا شکر ہے یاد تو مجھے مضبوط ہے، لیکن انگلی اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس انگلی کی وجہ سے ہی مغفرت کر دے کہ جا تیری انگلی ہمارے قرآن پہ پھیری۔ اور پورا دن پوری رات میں قرآن کریم پڑھنے ہیں اور بس۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، رمضان کی راتوں میں اٹھتے، حافظ صاحب کی منت سماجت کرتے، حافظ صاحب قرآن سنائیے، کلام اللہ شریف سنائیے، قرآن سننے میں مزہ آتا ہے مجھے، رات بھر قرآن کریم پڑھتے۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں۔ پہلے بھی ایسا تھا ماشاءاللہ، مسلمانوں میں اتنا رواج تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، صبح کے وقت میں گلیوں میں نکلو، ہمیں بھی اپنے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے، گلی میں نکلتے ہی صبح کے وقت ہر گھر سے کہیں سے کیسی آواز تلاوت کی نکل رہی ہے، کہیں سے کیسی آواز تلاوت کی نکل رہی ہے، کہیں کوئی عورت پڑھ رہی ہے، کہیں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی مرد پڑھ رہا ہے، کسی گھر سے پورے لگتا ہے گھر والے مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ماحول تھا ہمارے معاشرے کا، آج سے 15-20 سال پہلے بھی، جو آج بالکل ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ تہیہ لے کر کے آپ نے اٹھنا ہے، چاہے ایک پارا ہی صحیح، ارے آدھا پارا صحیح، اور گھٹا لو پاؤ پارا صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، لیکن تہیہ کر لیجئے کہ روزانہ قرآن کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہی کرنی، کوئی دن خالی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ ارے بڑی عظیم نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف قرآن کا پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ذکر دنیا میں موجود ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی اور اہم چیز ہے دنیا میں، اور قیامت جب تک نہیں آ سکتی حَتَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللہ اللہ،
یہاں تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی موجود رہا تو انشاءاللہ قیامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسے ہی چلائیں گے۔ یہ ذکر کا مقام ہے، اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب سے بہترین قسم ذکر کی کلام اللہ سے، قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ تو تہیہ کر لیجئے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یوں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ارے الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، تو الف لام میم پڑھنے پر ہی 30 نیکیاں ہو گئی۔ کیا ٹھکانے ہیں صاحب عطا کے اللہ تعالیٰ، ایک رکوع جس نے پڑھ لیا، ایک صفحہ جس نے پڑھ لیا، ارے مردہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہے، اور آج ایک آیت پڑھنے پر 100 نیکیاں ہمارے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کا؟ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے کو جائیں اور پیمبری ملے۔ طور پہ آگ لینے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ بھئی بیوی بیمار ہے، اور پیدائش کا وقت ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، ذرا روشنی سی نظر آ رہی ہے، پہاڑ پہ سے آگ لے کر کے آؤں گا۔ بتاؤ کیا ارادہ تھا؟ ایک آگ معمولی سی چیز ہے، آگ لینے گئے اور بس موسیٰ چلے آؤ، یہ آگ نہیں ہے، یہ ہماری تجلی پڑ رہی، اب پیمبری دے دی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا کرتا۔ تو یہاں پر پورے دل میں تمام نوجوانوں سے، اور تمام یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میری یہ درخواست ہے، یہ یقین کر لیجئے کہ بس آج سے انشاءاللہ کوئی دن ایسا نہیں جانے دیں گے جس میں کلام اللہ شریف کی تلاوت، اور جن سے پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں بالکل مایوس نہیں ہونا۔ ہر مسجد میں امام صاحب موجود ہیں، آپ ان سے جا کر کہیے حضرت مجھے قرآن پڑھا دیجیے، اور آپ میں سے زیادہ تر یہیں کے ہیں، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کسی مسجد کے کوئی امام آپ کو کلام شریف پڑھنے سے منع نہیں کرے، بلکہ آپ کی لگن سے خوش ہوں۔ اور اگر کوئی آپ سے منع کرے تو آپ اس عاجز کے پاس چلے آنا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انسان دوسرے کا ذمہ دار نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے میرا آپ سے وعدہ ہے، زندگی رہی انشاءاللہ میں آپ کو وقت دوں، آپ آ کر کے پڑھیے، جس عمر میں بھی ہو آپ پڑھیے۔ آپ اس کے فکر میں نہ رہیں وقت ملے گا تو پڑھوں گا، وقت ملے گا تو پڑھوں گا، بالکل نہیں، اس طرف جائیے مت، تہیہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ کلام اللہ شریف سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دن بیت گئے رمضان کے، جس حال میں بھی بیتے ہیں، ان پہ تو ہم آنسو ہی بہائیں کہ اللہ جیسا ہمیں عبادت ادا کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو وقت رہ گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے پوری دل جمعی کے ساتھ ہمیں دل لگانا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ وقت صحیح طرح سے خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جیسے اس کی مرضی ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ انسان کی کایا پلٹ ہونے میں، انسان کا حلیہ بدلنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی وقت کی ضرورت نہیں، ایک لمحے بھر کی بھی اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے۔ بالکل مایوس نہیں ہونا۔ کسی کو شراب کی لت پڑی ہوئی ہے مت گھبرائیے، کسی کو جوئے کی لت پڑی ہوئی ہے بالکل مت ڈریے، کسی نے سود میں زندگی گزار دی بالکل بھی فکر مت کریے، کسی سے زنا صادر ہو گیا، کسی نے اور ماں باپ کو ستا رکھا ہے، کسی نے دوسروں کے حقوق مار رکھے ہیں اور پیسہ اس کا چھین رکھا ہے، چوریاں کر رکھی ہیں، کسی نے جھوٹ بول رکھا ہے، غیبتیں کر رکھی ہیں، مختلف طرح کے جرائم جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، پیغمبر میرے بندوں سے کہیے، میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد رکھا ہے مت گھبراؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ ارے کیوں پریشان ہو رہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو وہ ذات ہے جو بن کہے معاف کر دے، تم نہ بھی کہو تب بھی معاف کر دے، اور رحیم الگ سے ہے کہ تمہیں معاف کر کے نعمتیں تمہیں الگ سے عطا کر۔ تو یہ کہ مایوس بالکل نہیں ہونا، چلے آؤ این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نے، این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نے، صد بار اگر توبہ شکستی بازا،
یہ ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. 100 بار بھی اگر توبہ توڑ رکھی ہے تو واپس آ جاؤ، انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے. تو بس ذرا سی چسک چاہیے دل میں، تو وہ لگ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار. اور میں آپ کو ایک مختصر سا نسخہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر اللہ کی محبت اور دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنی ہے، بس ایک کام کر لیجیے آپ، ہمیں بھی اللہ توفیق دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامیں، بس یہ کام کرنا. کون نہیں کر سکتا؟ عمل نہ ہو تو اللہ سے دعا کر لیجیے، اللہ اپنے حبیب کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے. خدا کی قسم جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، دنیا بھی اس کے قدموں میں آئی اور آخرت تو اس کی ہے ہی ہے. بس یہ ایک کام ہمیں کرنا. ارے اتنا اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کہ جہاں آدمی 2-3 سنتوں کو ذرا مضبوطی سے تھام لے، دیکھو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، بہت لوگ جانتے ہیں. حضرت بڑے شرق و غرباً حضرت کا چرچا ہوا دنیا میں. جانتے ہو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ ارے یہ ایسے پایا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت آپ تو اس لائن کے آدمی نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے ولیوں کا سردار اللہ نے آپ کو کیسے بنا دیا، کیسی مجاہدے کیے تھے آپ نے؟ اور میں میاں کچھ نہیں ہوا تھا، بس مت پوچھو. ہوا ایسا تھا کہ میں پہلوانی کرتا تھا، ہاتھ پیر مضبوط تھے، اور جنہیں پہلوانی کا شوق ہوتا ہے ان کو تو آپ دیکھیں رات اور دن انہیں ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، کیسے میرا گھوسا مضبوط ہو جائے، کیسے میرے ڈولے شولے بن جائیں، 6 پیک کیسے نکل آئیں، اور باڈی شاڈی بس اسی میں لگے رہتے ہیں. یہ کام تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. آج اسے پٹخی مار دی، کل اسے پٹخی مار دی، آج اس اکھاڑے میں ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، کل اس اکھاڑے میں ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور پورا شہر آس پاس کے علاقوں والوں نے تسلیم کر لیا تھا جنید کو ہرانے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں. چیلنج کر کے پٹخی مارتے تھے، جتنی بار چاہتے تھے اتنی بار پٹخی مارتے، اور بوانگ دوہل کہا کرتے تھے اگر کسی میں طاقت ہے تو جنید کو ہرائے. لیکن صاحب ایک بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ وہ جیت گئے تھے، تو کس کی ہمت ہوتی ان کے سامنے آنے. ایک مرتبہ عجیب ماجرا ہوا، بادشاہ نے دربار سجایا ہوا، کشتی چل رہی ہے اور حضرت جنید برابر میں بیٹھے ہیں. اچھا پہلوانوں کی جب کشتی ہوتی ہے تو انعام ملتا ہے جیتنے والے کو، بڑا وزنی انعام ملتا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اعلان ہوا کہ بھائی ہمارے اس پہلوان سے لڑنے والا ہے کوئی مائی کا لال جو اس کشتی میں آیا ہو؟ تو ایک کمزور بوڑھے نے آ کر کے ہاتھ اڑا دیا کہ میں ہرا دوں گا جنید کو. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ دماغ تو نہیں سٹ آ گیا، اس کا دماغ چیک کرواؤ. لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے، بڑے میاں کہاں ہے، میں ہراؤں گا، تم دیکھ لینا میں ہرا دوں گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تو غصہ آ گیا، 1.5 پسلی بڈھا آدمی اور مجھے ہرانے کے لیے چلا آیا، میری غیرت کو للکار رہا ہے. میدان میں اتر آیا اور بالکل فرماتے ہیں میں اس قریب میں تھا کہ اس بڈھے کی گردن پکڑ کر توڑ دوں، لیکن میرے کان کے پاس آ کر کے جو ہی میں اس سے گتھم گتھا ہونے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا میاں جنید ذرا رکو، ایسے ہی رہنا بالکل. تو میں ٹھہر گیا. مجھ سے بولے میاں دیکھو یہ بات تو طے ہے، میں تمہیں ہرانے کی بات تو دور کی بات، میں تمہارے مقابلے کا آدمی نہیں، لیکن میرے بھائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی، میں ہاشمی ہوں، اور دیکھو میری کئی بیٹیاں ہیں اور میں ان کی عزت کے لیے بڑا پریشان ہوں، پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہے. جنید اللہ کے واسطے آج تم کشتی ہار جاؤ، میں اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن تمہاری درخواست کروں گا کہ وہ تمہاری سفارش کر دیں کہ تمہیں اللہ معاف کرے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس ٹائم پہ میرے دل پہ سکتہ طاری ہو، ایک طرف دنیا کی رہی صحیح عزت جو سالوں میں کمائی تھی وہ خاک میں مل رہی تھی،
اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان کا ایک فرد تھا جو کبھی قیامت میں آنے والے کل کا وعدہ کر رہا تھا کہ میں اپنے نانا سے حضور سے تمہاری سفارش کروں. تو میں نے اس سے کہا اچھا چل پڑھا دے. بس بڑے میاں نے دھکا دے دیا، جا کر جنید بغدادی دور جاؤ، اور اٹھ کر کے کہہ دیا بھائی کوئی خدائی طاقت اس کے ساتھ ہے، جنید کے اندر طاقت نہیں کہ ان بڑے میاں سے لڑے، میں اپنی ہار مانتا ہوں. بس پھر کیا تھا، اپنے آپ کو ہرا لیا، بڑے میاں کے واہ واہ ہو گئی، لوگ تسلیم کرنے لگ گئے اور انہیں بڑا انعام مل گیا. جنید بغدادی اپنی گردن لٹکا کے، بادشاہ نے بھی کہا میاں یار ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا تم نے کیا فیصلہ کر لیا، شاہی دربار میں تمہیں جگہ ملی تھی بیٹھنے. چلے آئے اپنے گھر، رات کو سوئے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. فرمایا جنید بہت بڑا سودا کر کے آئے ہو آج تو، ہمارے نام پر عزت لٹا دی، ہمارے نام پہ شہرت قربان کر دی. واہ جنید واہ، تم نے محبت کا حق ادا کر دیا. بس ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اپنی دین اور دنیا لٹا کر کے ہمارے قدموں میں آ جاؤ. آج سے سارے زمانے کے ولیوں کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے. قیامت کی عزت الگ رہی، وہ تو تمہیں ملے گی جو ملے گی، تمام ولیوں کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے. اور آنکھ جب کھلی تو دل دماغ روشن ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے. میرے عزیزوں، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق. اگر آج ہمارے دل میں چسک پیدا ہو گئی، ہماری ماں بہنوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چسک پیدا ہو گئی، خدا کی قسم یہ دنیا کیا ہے ہمارے آگے. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. شکوہ جواب شکوہ جو حضرت کی 2 نظمیں ہیں، جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس دنیا پہ کیا مر رہا ہے تو؟ یہاں کے گھر گاڑیوں پہ دولتوں پہ کیا مر رہا ہے تو؟ ارے اس دنیا کو چھوڑ، لوح و قلم تیرے ہیں، ہم نے سب کچھ تیرے حق میں اتار دیا. تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادم حیات ہمیں قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق مرحمت فرمائیں. بس ہماری بات ختم ہوئی، اب کچھ صدر صاحب آپ سے بات کریں.